بہترین رزق وہی ہے جو حلال طریقے سے کمایا، حلال ذریعے سے آپ نے کمایا ہو، کسی سے جھوٹ نہ بولا ہو، کسی کو دھوکہ نہ دیا ہو، کسی کو فریب نہ دیا ہو۔ صرف مال کا ہونا ہی رزق کی فروانی نہیں ہوتا، اس میں خوشیاں نہیں ہوتی۔ حرام طریقے سے تو ہر کوئی کامیاب ہو جاتا ہے، ہر کوئی سچ اور حق کا جو راستہ ہے نا وہ بہت کامیابی کا راستہ، اس کے علاوہ جو کامیابی آپ کو کہیں بھی نہیں مل سکتی۔ دنیا میں وقتی یہ کامیابی محسوس انسان کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، لیکن وہ دنیا کی جو تھوڑے سے وقت کے لیے کامیابی ہے، اس کی خوشی ہے، اس کو وقتی جو محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کامیابی مل گئی ہے، اس نے اپنی آخرت کی کامیابی کو تباہ کر لیا، اپنی آخرت کی خوشی کو تباہ کر لیا۔ یہ دنیا کی وقتی جو خوشی مانگتا ہے انسان حرام کما کے، اس کو لذت، اس کو پھر جب لذت آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کا نفس خوش ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ کامیاب سمجھتا ہے کہ میں جی کامیاب ہو گیا اس دنیا میں، اس کو خوشی ملتی ہے، اس کے نفس کو خوشی ملتی ہے، حق اور سچ کا راستہ وہ بھول جاتا ہے، کیونکہ حرام کا ذریعہ جو وہ بنا لیتا ہے نا، وہ اس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو حرام کے، شیطان کے قابو کر دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس سے اپنے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اپنے ذکر کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو ذکر کو چھوڑنے کی سزا جو ملتی ہے نا، اس کی سزا اس کو کاٹنی پڑے گی، کیونکہ وہ جب حرام طریقے سے کما رہا ہے، حق اور سچ کا راستہ ہی نہیں دیکھ رہا، ہمیشہ حق اور سچ کے راستے کے علاوہ کہیں بھی کامیابی نہیں ہے۔ جہاں بھی آپ دنیا میں کامیابیاں ڈھونڈتے ہو، خوشیاں ڈھونڈتے ہو، یہ وقتی ہے۔ حق اور سچ کا راستہ ہمیشہ ہی کامیاب ہوتا ہے۔ دنیا میں جو وقتی ہمیں خوشی ملتی ہے، وقتی ہم لوگ کامیابی محسوس کرتے ہیں، وقتی ہمیں ہمارے نفس کو خوشی ملتی ہے، یہ ہماری آخرت کو تباہ کر رہی ہوتی ہے، ہماری آخرت کی کامیابی کو تباہ کر رہی ہوتی ہے۔ ہمیں جو آخرت میں ملنا ہے نا، اگر دنیا میں ہم لوگ رزق حلال کا سلسلہ ڈھونڈیں گے، رزق حلال، ہمیشہ اس امیری سے غریبی بہتر ہے جو رزق حلال کما کے اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہا ہے، رزق حلال اپنے گھر میں لے کے جا رہا ہے۔ تو کامیابی رزق حلال میں ہمیشہ ڈھونڈیے۔ کبھی بھی وقتی جو خوشی ہے، کامیابی ہے، ہمارے جو نفس کو محسوس ہوتا ہے نا، یہ تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے۔ جو آخرت کی ہماری کامیابی ہے وہ سدا رہنے والی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو ہمیشہ اپنی کامیابی کو، آخرت کی کامیابی کو دیکھیے، تھوڑے وقت کے لیے، تھوڑے سے پیسوں کے لیے، تھوڑی سی اس کاغذ کے جو ٹکڑے ہیں، اپنی آخرت کو خراب مت کیجیے، جنت کو خرید لیجیے، دنیا کو بیچ کے جنت کا سودا کر لیجیے، وہ بہتر ہے، دنیا سے جنت بہتر ہے، دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی بہت بہترین زندگی ہے۔ تو ہمیں آخرت کی زندگی خریدنی ہے، اس دنیا کو بیچ کے، حرام ہم نے چھوڑ کے حلال کا راستہ ڈھونڈنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق عطا فرمائے اور ایسے راستے ہمارے لیے کھول دے کہ حلال رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے گھروں میں برکتیں دے، رحمتیں اتریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کریں، جب بھی نماز پڑھیں، جب بھی سجدہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے رزق حلال کا ہی سوال کریں، رزق حلال مانگے اپنے بچوں کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے اس انسان کی کتنی نیک اولاد ہوتی ہے، کتنی فرما بردار اولاد ہوتی ہے، جو اپنے بہترین رزق لا کے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے اپنے ہاتھوں سے، کہیں وہ جھوٹ نہیں بولتا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کبھی کسی سے ایسا عمل نہیں کرتا جو اس کی آخرت کو خراب کر دے۔ اس کی بہت نیک اولاد نکلتی ہے۔ ہم لوگ کس لیے کماتے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے، کہ ہمارے بچوں کو اچھی اسٹڈی مل جائے، اچھا اس کو گھر مل جائے، اچھا۔ تو اگر ہماری اولاد ہی نافرمان نکل آئی، بدتمیز نکل آئی، ہماری فرما بردار نہ ہوئی، تو ہم کیسے پھر کامیاب ہو گئے؟ ہم دنیا میں بھی، ہم نے آخرت بھی اپنی خراب کر لی اور دنیا بھی خراب کر لی۔ آج ہمارے بچے دیکھ لیں کیسے ہیں، کتنا ہمارا کہنا مانتے ہیں، کتنے ہمارے فرما بردار ہیں۔
تو خدا را اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ رزق حلال تھوڑا لے کے جائیں، آخرت کو کامیاب کر لیں۔ تھوڑا لے کے جائیں اپنے بچوں کے لیے، ان کی نفس کو خوش کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو خراب مت کریں، ان کی خوشی کے لیے اپنی آخرت کو تباہ مت کریں، ان کو سمجھائیں۔ تھوڑے سے رزق میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے تھوڑے رزق میں خوش ہوگا، راضی ہوگا، قیامت والے دن میں اس سے راضی ہوں گا، میں اس سے خوش ہوں گا۔ اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال رزق میں، حرام میں، حلال میں اتنی اللہ تعالیٰ نے فرق ڈالا ہے کہ ہمیں ہمیشہ رزق حلال کا سوال کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کامیابیاں دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔